شعر ہے، میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا۔ بزم میں کہتے ہیں شراب کی یا شرابیوں کی محفل کو، اور تشنا کام کہتے ہیں پیاسا رہ جانے کو۔ تو اور ساقی جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ شراب پلانے والے کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ شعر جو ہے اس کا جو خلاصہ تھا وہ کیا تھا سید محمد احمد بے خود موہانی نے، اور اسے اپنی شرح میں حضرت مولانا غلام رسول مہر مرحوم نے لکھا تھا۔ تو ہم وہیں سے آپ کی خدمت میں اس کی شرح پیش کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس شعر میں کئی ٹکڑے ہیں۔ نمبر 1، میں، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میں کش یعنی بہت شراب پینے والا ہے، اور ساقی اور شرابیوں کا پورا گروہ اس کے رندانہ فضائل سے واقف ہے۔ رندانہ فضائل کا مطلب یہ ہے کہ شراب پی کے جو کچھ بھی کرتا ہے۔ شراب نہ ملنے سے اسے اتنی تکلیف ہوئی جتنی کسی دوسرے شرابی کو نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اسے شرابیوں میں اپنی بے عزتی کا بھی دکھ تھا۔ نمبر 2 میں وہ لکھتے ہیں کہ بزم میں اس ٹکڑے سے واضح ہوتا ہے کہ اگر تنہائی میں ساقی نے یہی برتاؤ کیا ہوتا تو ناگوار ضرور گزرتا، مگر نہ اتنا جتنا رندوں کی بھری محفل میں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اگر توبہ کی تھی اس لیے میں نے شراب نہیں مانگی تھی، تو ساقی کا کام تھا کہ وہ مجھے شراب ضرور دیتا۔ اس نے کیوں نہیں خیال کیا کہ رندوں کی توبہ ہی کیا ہوتی ہے، یعنی ادھر توبہ کی اور ادھر پھر پینے لگے۔ اور اگر پینے کا شوق نہ ہوتا تو شرابیوں کے اس مجمع میں جمگھٹے میں آتا ہی کیوں؟ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ توبہ کی لاج بھی رہ جائے اور شراب بھی پی لے، مگر ساقی نے تو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ یوں سے سننے والے کی نظر میں ایک ناکام شرابی کی تصویر پھر جاتی ہے۔ اسے اپنی ناکامی پر افسوس ہی نہیں بلکہ غصہ بھی ہے، اور شراب نہ ملنے سے بدن الگ ٹوٹ رہا ہے اور انگڑائی پر انگڑائی آ رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تشنا کام سے حلق اور زبان کے کانٹوں کا تصور ہونے لگتا ہے جو بہت زیادہ پیاس ظاہر کرتا ہے، اور آؤں سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ پر امید دل سے لے کر بزم میں گیا مگر تشنا اور مایوس لوٹا، نہیں شراب مل ہی نہیں سکی۔ اب ساقی کو کیا ہوا تھا اس کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں، صرف لہجہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا اس نے بھی توبہ کر لی تھی یعنی ساقی نے، اور دوسرا یہ کہ کیا ساقی بھی ہوش میں نہیں تھا، اور نمبر 3 یہ ہو سکتا ہے کہ کیا جو میرے مخالفین تھے ان کی اس میں کوئی سازش تھی، اور نمبر 4 یہ کہ میکش یعنی شراب پینے والے کا عزت و احترام جو ہے وہ ساقی پر واجب تھا۔ اس نے بے دردی اور سنگدلی سے کام لیا، اور اسے شرابیوں کی حالت کا اندازہ کرنے میں غلطی ہوئی، اور ایک یہ بھی کہ شاید اس نے مجھے دیکھا نہیں، یا شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ میرے توبہ کرنے سے اتنا زیادہ خفا تھا کہ کسی اور خیال میں تھا، یا وہ کسی اور خیال میں تھا۔ غرض یہ کہ بہت سے ایسے سبب ذہن میں آ سکتے ہیں کہ ساقی کو کیا ہوا تھا کہہ کر انہوں نے ان سب کا ذکر کر دیا ہے۔ اگلا شعر ہے ایک تیر جس میں دونوں چھدے پڑے ہیں، وہ دن گئے کہ اپنا دل سے جگر جدا تھا۔ اب چھدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کسی چیز میں ڈالیں اور اس میں ایک سوراخ ہو جائے تو اس کو چھیدنا کہتے ہیں، اور تیر آپ جانتے ہیں بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب دل اور جگر ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اب تو دونوں کو ایک ہی تیر نے چھید رکھا ہے، یعنی دونوں کی حالت ایک جیسی ہوئی، اور دل کے چھدنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو بےتابی اور بے چینی تھی وہ کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور جب جگر ہمارا چھدا
تو ہمارے صبر اور جو ہمت کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی. اس میں کوئی کسی قسم کا وہ ہے ہی نہیں، اس میں حوصلہ ہے ہی نہیں. اچھا، اس کا جو آخری شعر ہے کہ درماندگی میں غالب کچھ بن پڑے تو جانوں، جب رشتہ بے گرا تھا ناخون گرا کشا تھا. درماندگی کہتے ہیں پریشانی میں، لاچاری میں، مجبوری میں، مایوسی میں. اور کچھ بن پڑے تو جانوں کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسے کام ہو تو بن جائے تو پھر میں سمجھوں کہ ہاں واقعی بن گیا. بے گرہ تھا ناخون گرا کشا تھا. ناخن تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اور بے گرہ یعنی جس کے اندر کوئی گانٹھ پڑی ہوئی نہ ہو، اور ناخن گرا کشا تھا. گرا کشا کہتے ہیں گانٹھ کھولنے کی مدد کرنے والے کو، یا جس سے کہ گرہ کھل جائے. تو کہتے ہیں کہ اب میری بیچارگی اور مجبوری کی ایسی حالت ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. اور جب میرے ناخن میں مشکل کی گرہیں کھولنے کی قوت تھی تو میرے راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، کوئی گرہ ہی نہیں تھی. اور اب میرے ناخن اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی گرہ کھول نہیں سکتے. تو میں ان مصیبتوں کا طوفان میرے لیے کھڑا ہو گیا، گرہیں لگ گئی ہیں. تو یوں بیچارگی اور عاجزی کی حالت پیدا ہو گئی ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں میرے حالات اچھے تھے اور میرے ناخن بھی مضبوط تھے، مطلب یہ ہے کہ میں جس زمانے میں اپنی مشکلات پر قابو پا سکتا تھا، اس زمانے میں تو میرے اوپر حالات اتنے برے نہیں تھے، بہت اچھے حالات تھے. اب جب کہ میں واماندہ ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، مجبور اور لاچار ہو گیا ہوں، تو میرے راستے میں گرہیں کھڑی کر دی گئی ہیں. اور اب میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں ان گرہوں کو کھول کے اپنی مشکلات حل کر سکوں. مطلب یہ ہے کہ جب مشکلات نے گھیرا تو اس وقت ان کو ختم کرنے کی یا دفع کرنے کی ان میں طاقت نہیں تھی. تو خواتین و حضرات، یہ ایک مختصر سی غزل کے چند اشعار تھے جو آج کی محفل میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اور اب آپ سے اگلی محفل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اور آپ کو اگر اس سلسلے میں کسی غزل کے معنی سمجھنے ہوں، تشریح سمجھنی ہو، یا مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے ہوں، تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور رابطہ کیجیے. تو بس آج اتنا ہی. اب اگلی محفل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.